السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب اظہری میاں کی تاریخی شرعی کبیر غلطیاں، قسط سوم نمبر 11۔ اظہری میاں نے اپنی فتویٰ نما تحریر میں جودھ پور کی قلندری مسجد کے بارے میں یہ لکھ مارا کہ اس کا مسجد ہونا ثابت نہیں، اور آج تک اظہری میاں نے اپنی اس فتویٰ نما تحریر سے نہ رجوع کیا اور نہ اپنی توبہ صحیحہ شرعیہ کا اعلان کیا۔ یہاں بھی کچھ باتیں سن لیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کا مسجد ہونا سپریم کورٹ سے وقف بورڈ جے پور تک اور جے پور سے جودھ پور تک عوام و خواص میں مشہور و معروف ہے، لیکن اظہری میاں کا چمتکار یہ کہ اس کا مسجد ہونا ثابت نہیں، معاذ اللہ۔ دوسری چیز، راجستھان کے مقامی علماء جس میں بالخصوص مفتی اشفاق صاحب نعیمی نے اس چمتکاری فتوے اور انہدامی مسجد کے خلاف حق بیان کرتے ہوئے فتویٰ صادر کیا، اس فتوے کا جواب آج تک آخر کیوں نہ دیا گیا؟ تیسری چیز یہ کہ کئی مولویوں کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے انہدام مسجد کے قول سے رجوع کر لیا، حالانکہ وہ بھی فقط رجوع سے بغیر توبہ صحیحہ شرعیہ اعلانیہ کے بچ نہیں سکتے۔ لطف یہ کہ 2016 میں رجوع کیا گیا اور تاریخ 2014 ڈالی گئی، یعنی حمل رجوع اپنے شکم میں قرار سے 2 سال قبل ہی پیدا ہو گیا۔ عجب یہ جن اسباب و علل کو ان مولوی صاحب نے رجوع نامے میں ذکر کیا، وہ سب مفتی اشفاق صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے اپنے فتوے میں ذکر کر دیا۔ تو اس وقت اپنے قول پر اڑے رہنا، پھر مسجد منہدم ہو جانے کے بعد معاذ اللہ 2016 میں عوام اہل سنت میں اس مسئلہ کے مشتہر ہونے کے بعد کرکری ہوتے دیکھ کر رجوع کرنا خوف الہی ہے یا خوف عوام؟ جن اشخاص کے فتویٰ نما تحریرات کی بنا پر معاذ اللہ قلندری مسجد شہید ہو گئی، کیا وہ محض رجوع سے عند اللہ بری ہو جائیں گے، یا توبہ مع تا عمر حتی الوسع اس مسجد کی بازیابی میں کوشاں رہنا بھی ضروری ہے؟ لیکن اظہری میاں کا توبہ نامہ تو بہت دور رہا، ابھی تک کوئی رجوع نامہ بھی نہیں آیا۔ الیاس عطار کو کبھی کچھ دھوکے سے کہہ بھی دیا تو فوراً کراچی سے ڈانٹ پڑنے پر رجوع باللسان سامنے آیا، اور اس نے ان کی عطار نوازی کا چہرہ بھی دکھایا۔ نمبر 12، جناب اظہری میاں کے ساتھ دلی کی کانفرنس میں ایک ایسے خبیث شخص کو بلایا گیا جس نے رشید احمد گنگوہی جیسے کافر و مرتد کو مجدد لکھا، معاذ اللہ، جو من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر کی زد میں آتا ہے۔ عوام اہل سنت میں اس خبر کے عام ہونے کے بعد کافی ہنگامہ ہوا، جس پر اظہری میاں نے جواب یہ دیا کہ من شکا کا حکم اطلاع پر ہے، عدم اطلاع پر نہیں۔ پھر سوالات ہوئے کہ آپ پر لازم ہے کہ اس شیخ کے سامنے حسام الحرمین شریف پیش کر کے تصدیق و تائید حاصل کریں، اور انکار تصدیق پر اپنی توبہ اور اس کی تکفیر کا اعلان عوام اہل سنت میں جلد از جلد یوں ہی عام کرے جیسے وہ پوسٹر عام ہوا تھا۔ اگر وہ شیخ حسام الحرمین شریف کی تصدیق کرتے ہیں تو اس تصدیق نامے کو بھی یوں ہی عام کریں، لیکن نہ تو آج تک اعلان توبہ اور نہ ہی اعلان تصدیق۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نمبر 1، کیا صرف اتنے قیاس سے کہ علم نہیں تھا برأت شرعی ہو جائے گی اور اظہری میاں توبہ سے بچ جائیں گے؟ نمبر 2، بعد اطلاع اظہری میاں پہ اس کے ساتھ شرکت کرنے کی بنا پر اعلانیہ توبہ ضروری نہیں ہو گئی تھی؟ نمبر 3، اظہری میاں کو بچانے کے لیے کہاں کہاں اور کب کب یہ جزیہ قدیمہ عمل میں لایا جائے گا کہ خبر نہیں تھی علم نہیں تھا، خبر نہیں تھی علم نہیں تھا؟ یہ تو انہوں نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 4، کیا اتنے لمبے عرصے تک بے علم و بے خبر رہنے والا شخص کسی دینی منصب اور جانشینی کا اہل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 5، فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ عالم و مفتی کہلاتا ہے تو اس پر معلوم کرنا لازم و ضروری ہے۔ ایک مفتی کا اکثر مسائل شرع میں عدم علم کا عذر پیش کرنا کیا اس کی برات شرعی کے لیے کافی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 13، بریلی شریف کے ایک سنی مسلمان نے جب الیاس عطار پاکستانی کی ایک عبارت پر فتویٰ شائع کر کے رد کیا تو اظہری میاں کے عطاری مفتیوں کی طرف سے ثبوت کا مطالبہ ہوا، جس پر انہوں نے چند خطوط اور کچھ تحریرات پیش کی، جس کو کہا گیا یہ حجت شرعی نہیں۔ لیکن وہیں دوسری جانب جب ایک سوال کے جواب میں اظہری میاں سے ان کے بڑے بھائی حضرت رحمانی میاں صاحب کی جانب سے حکم کفر عائد کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا، جس پر اظہری میاں نے چند باتیں بیان کی۔
نمبر 1، اس الزام کی واقعیت بتانا میری ذمہ داری نہیں، مجھ سے سوال کرنا چاہیے معنی دارت۔ نمبر 2، جو لوگ یہ الزام مجھ کم ترین پر رکھ رہے ہیں اس کا ثبوت انہی کے ذمے ہے، لہٰذا وہی اس کی واقعیت بتائیں اور ثبوت بہم پہنچائیں کہ فقیر کو میرے بھائی مولانا محمد ریحان رضا خان نے کافر کہا ہے۔ نمبر 3، تو اب یہ لوگ یہ بھی بتائیں کہ بے ثبوت شرعی کسی مسلمان کو کافر کہنے والے کا کیا حکم ہے۔ نمبر 4، جو کسی کو بے ثبوت شرعی کافر کہے بحکم حدیث کفر اسی پر لوٹتا ہے۔ نمبر 5، ان حاسدین کے ہاتھ سوائے ان چند اشتہارات کے کچھ بھی نہیں جن میں میرے برادر بزرگوار کا نام بھی نہیں، اور نام ہو بھی تو محض اشتہاری باتیں حجت شرعیہ نہیں۔ نمبر 6، میرے برادر بزرگوار نے اشتہارات سے بہیڑی کے جلسہ عام میں برسر منبر اپنی براءت و بیزاری کا اعلان ببانگ دہل فرمایا اور اسے مداریوں کا تماشا بتایا۔ اس اعلان کا کیسٹ بحمدہ تعالی فقیر کے پاس موجود اور دیگر افراد کے پاس محفوظ ہے۔ نمبر 7، پھر بھی یہ حاسدین میری تکفیر کا الزام میرے بھائی کے سر رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اس الزام سے بری ہیں، حالانکہ وہ اس الزام سے انکاری ہیں، اور جب وہ اس الزام سے انکاری ہیں تو نہ میں ملزم اور نہ میرے بھائی پر کوئی الزام ثابت، اور جب الزام ثابت ہی نہیں بلکہ سرے سے الزام ہی نہیں کہ وہ اس کے منکر ہوئے، اب اسے انکار مانے یا کچھ اور۔ بہرحال الزام تکفیر زائل، اور جب اس سلسلے میں جو انہیں چاہیے تھا وہ خود کر گئے تو ان کی توبہ کی تشہیر کی کیا ضرورت؟ مجھے نہیں معلوم یہ تشہیر کس نے کی۔ آئیے چند اہم باتوں پر غور فرمائیں۔ اولاً، جب جناب اظہری میاں پر ان کے بھائی کی جانب سے حکم کفر کی بات آئے تو ثبوت وہ لائے جس نے الزام لگایا، لیکن وہیں یار قدیم مروان گھوسوی کسی پر الزام لگائے تو ثبوت وہ نہیں کوئی اور پیش کرے، کیا رشتے ہیں خدا جانے۔ ثانیاً، کہیں تو وہ مروان گھوسوی کو بچانے کا دعویٰ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے، اور کہیں اشتہارات و تحریرات حجت شرعیہ نہیں۔ ثالثاً، تکفیر جیسے باب میں جناب اظہری میاں سے ثبوت مانگنا ان کے نزدیک 6 معنی دارت۔ رابعاً، جناب اظہری میاں کے بقول صرف ان کے بھائی کے انکاری ہونے کے سبب الزام تکفیر زائل۔ خامساً، وہ انکار تحریری تھا یا تقریری؟ اگر تحریری تھا تو پیش کیوں نہیں کیا، اور بقول آپ کے تقریری تو کیسٹ اور ریکارڈنگ کا انکار شرع میں کب مقبول، اور اگر آپ کے نزدیک یہاں مقبول تو دیگر امور میں کیسے مردود؟ ففہم۔ سادساً، ایک طرف انکار تشہیر، اسی میں آگے دوسری جگہ اظہار تشہیر۔ سابعاً، کہیں تو وہ مروانی شہرت الزام دیوبندیت کے لیے مقبول، اور کہیں اشتہارات و تحریرات کا حجت شرعیہ ہونا مردود۔ ثامناً، اور کہیں مروان گھوسوی کی اتباع میں جامع معقول و منقول مفتی ناگپوری صاحب کی شہرت توبہ بھی غیر مقبول، وہ بھی باب تکفیر میں، جہاں شہرت کاذبہ ہی تکفیر سے معنی ہو، لیکن وہیں اپنے بڑے بھائی کی جانب سے زوال حکم تکفیر کے لیے کیسٹ و ریکارڈنگ مقبول اور حکم تکفیر زائل۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سچ فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کو ایسا منصب دے دیا جائے جس کے وہ اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔